بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ کہنا نصف میزان ہے اور الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچنے میں کوئی حجاب نہیں ہے حتیٰ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے۔ تین چیزیں اس میں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ کا ذکر ہوا، اور کتنے پیارے کلمات ہیں، اور ان کا وزن دیکھ لیں کہ کتنا زیادہ ہے۔ تو ان کلمات کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنا چاہیے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب تعالیٰ اور ہر چیز کے درمیان حجاب ہے سوائے لا الہ الا اللہ کے اور باپ کی دعا کے۔ یعنی اس میں دو چیزیں ایسی ہیں، ایک تو کلمہ شریف کا ذکر ہوا اور ایک والد کی دعا، یعنی یہ دو چیزیں ہیں، ان کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے۔ تو ہمیں کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے، اور اس ذکر سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کے قرب کے اندر جا سکتے ہیں۔ اللہ پاک نے یہ بہت بڑی نعمت عطا فرمائی ہے، تو اس نعمت سے بھرپور فائدہ حاصل کریں اور زبان سے کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ذکر کریں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایک مرتبہ یہ کہا، اے اللہ پاک میں تجھے، تیرے فرشتوں کو، تیرا عرش اٹھانے والے فرشتوں کو، آسمان اور جو کچھ اس میں ہے، تمام زمینوں اور جو کچھ اس میں ہے ان کو، اور تیری مخلوق کو گواہ بناتا ہوں اس بات پر کہ تو اللہ ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اولین و آخرین میں سے جو اس کا انکار کرے میں اس کا انکار کرتا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تیرے بندے اور تیرے رسول ہیں۔ جو بندہ یہ اقرار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا 1/3 دوزخ سے آزاد فرما دے گا، اور جو 2 مرتبہ کہے گا اس کا 2/3 دوزخ سے آزاد فرما دے گا، اور جس نے 3 مرتبہ کہا اللہ تعالیٰ اس کو مکمل دوزخ سے آزاد فرما دے گا۔ یعنی گواہی دینا، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اس گواہی کے اوپر جو ہے جس بندے نے پکی گواہی دے دی تو وہ دوزخ سے آزاد ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت سے ذکر کرنے والا رکھے اور ثابت قدم رکھے۔ حضرت سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ ہم نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو تو رات میں پایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو بد مزاج ہیں نہ ہی سخت مزاج ہیں، نہ تو بازاروں میں شور و غل کرنے والے ہیں، اور نہ ہی برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے ہیں۔ ہاں وہ معاف فرمانے والے اور درگزر کرنے والے ہیں۔ ان کی امت اللہ تعالیٰ کی حمد کرنے والی ہوگی، وہ بلندی پر چڑھتے ہوئے اللہ اکبر کہیں گے، پستی کی طرف اترتے ہوئے
سبحان اللہ کہیں گے، اور وہ اپنے اعضاء سے وضو کریں گے اور اپنی شلواروں کو ٹخنوں سے اوپر رکھیں گے، اور ان کا اذان دینے والا آسمان کی فضا میں اذان دے گا، ان کی صفیں جہاد اور نماز میں برابر ہوں گی، رات میں شہد کی مکھی کی طرح ان کی بنبناہٹ ہوگی، اور ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی جگہ مکہ ہے اور ان کی ہجرت کا مقام طیبہ ہے، مدینہ منورہ، اور ان کی حکومت شام میں ہوگی۔ یعنی وہ نعمتیں اور ان چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے اس حدیث مبارک میں کہ تورات کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ آخری نبی زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفات ہوں گی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد مبارک ہے، قیامت کے دن انبیاء کو جنتی اونٹوں پر لایا جائے گا، حتیٰ کہ وہ میدان محشر میں پہنچیں گے اور مجھے براق پر اٹھایا جائے گا۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی اونٹنی پر لائے جائیں گے اور آپ اذان دیں گے۔ اس دن اس کا کوئی بھی انکار نہ کر سکے گا، اس گواہی کے حق ہونے کی ندا دیں گے کہ حتیٰ جب آپ اشہد ان محمد رسول اللہ کہیں گے تو اولین و آخرین میں سے ہر ایک مومن گواہی دے گا۔ یہ وہ شان اور مقام اور مرتبہ ہے جو اللہ نے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد گرامی ہے، تمہارے اور کلمہ طیبہ کے مابین موت حائل ہو جانے سے قبل لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو۔ یعنی بندہ اور کلمہ کے درمیان جو چیز آنے والی ہے موت، یعنی جو ہمیں منقطع کر دے گی، ہمارے سانس کو روک دے گی، زبانیں بند ہو جائیں گی، آنکھیں بند ہو جائیں گی، وہ موت کی وجہ سے ہونا ہے۔ اس کے آنے سے پہلے اتنا کلمہ پڑھو تاکہ جب تم دنیا سے جاؤ تو با ایمان جاؤ، اور جب دنیا سے قبر میں جاؤ تو قبر تمہاری منور ہو جائے۔ اور جس جگہ پر بھی میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام گرامی ہے، اور اس نام گرامی کو جو عزت، جو مقام، جو مرتبہ، جو وقار ملا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے جہاں اپنی توحید کا ذکر کیا ہے وہاں پر اپنے محبوب کی رسالت کا بھی ذکر کیا ہے۔ تو کلمہ طیبہ پڑھنے کا معمول بنائیے، زیادہ سے زیادہ کلمہ شریف پڑھیے، ماہ رمضان المبارک کے اندر کثرت کیجیے، اور کوشش کیا کریں کہ صبح و شام ایک ایک تسبیح کلمہ شریف کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ضرور پڑھا کریں، اور اس کا ورد بھی کیا کریں، اور اس کے ذکر کو ذکر خفی میں بھی کریں اور ذکر بالجہر میں بھی کریں تو بہت فائدہ ہوگا۔ اور اس کا ذاکر جو براہ راست کلمہ طیبہ کا ذکر کرتا ہے، اس کا ذاکر عالم امر کے تمام لطائف عبور کر جاتا ہے، کیونکہ یہ ذکر اکبر ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہے، سب جھوٹے خداؤں کا رد ہے، اس ایک سچے رب کا ذکر ہے کہ وہی الہ ہے اور وہی رب ہے، وہی رزق دینے والا اور وہی پالنے والا ہے۔ اس کلمے کا بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت عطا فرمائی، اور اس کے پڑھنے والوں کو بہت عزت عطا فرما دی۔ تو آپ کو جب بھی فرصت ملے اس کلمہ پاک کا ذکر کیا کریں۔ ابھی بھی ذکر ہوگا، میرے ساتھ مل کر کلمہ شریف کا ذکر کیجئے، انشاءاللہ بہت فیوز و برکات پائیں گے، اور اس عادت کو اپنا لیجئے۔ گھر کے اندر بچوں کے ساتھ حلقہ ذکر قائم کیا کریں اور یہ ذکر بچوں کو سکھائیں، انشاءاللہ کلمہ پاک سے محبت بڑھے گی،
جب کلمہ پاک سے محبت بڑھے گی تو اللہ سے محبت بڑھے گی، اللہ بھی محبت سے دیکھے گا۔ تو آئیں مل کے اس پاک ذکر کو کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین
والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. أستغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ وأولیاء امتی اجمعین برحمتک یا ارحم